سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبی و نگاہ با یزید۔ اقبال کہتا ہے صرف یہی نہیں، دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں تیرے پاس آ سکتی ہیں۔ اقبال کیا کرنا ہوگا؟ کہتا ہے تیغ ایوبی و نگاہ با یزید۔ اقبال کہتا ہے تیرے پاس تلوار صلاح الدین والی ہونی چاہیے اور نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے۔ بہرحال اقبال نے کہا کہ ان کی حیبت سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی۔ یہ مارکہ حطین ہونے سے پہلے بہت ساری جنگیں ہوئیں، کرک کا قلعہ، شوبک کا قلعہ، اور یہ سارے صلاح الدین ایوبی نے جو رستے میں آتے ہیں فلسطین کے سارے فتح کر لیے نا۔ اس کے بعد مذاکرات طے ہوئے کہ یار جنگ بندی کریں۔ صاحب ظاہر ہے صلاح الدین ایوبی جہاں جا رہا ہے اور اللہ اس کو فتح عطا فرما رہا ہے، تو جنگ بندی کے لیے کوئی منصوبہ بنائے۔ جنگ بندی کے لیے انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ ہم سارے مل کر صلاح الدین کے ساتھ، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور اس کو اس بات پر قائل کریں گے کہ فی الحال 5-10 سال کے لیے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری جنگ بندی ہے، ہم آگے جنگیں نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے کام لینا چاہے، ایک کافروں کا مکر ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک وہ سازشیں بنتے ہیں، جال بنتے ہیں، ایک اللہ اپنے بندے پر فضل فرماتا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی جب اس مذاکرات کے لیے تیار ہوا، اس کا ذاتی دستہ بھی تیار ہوا، تو اس کے رستے میں نا جہاں مذاکرات تھے وہاں بہت بڑا اس طرح کا خیمہ لگایا گیا، اور تقریباً 21 ممالک کے سربراہان اور ان کے جناب سپہ سالار، ان کے جناب بڑے بڑے فوجی جرنیل، وہ سارے عیسائی جمع ہوئے۔ اس میں بڑے بڑے تاریخ میں نام لکھے ہیں، بالڈون ہے اور جناب فلپ آگسٹس ہے، اور بڑے بڑے نام لکھے ہوئے ہیں، برنوس ہے، یہ سارے جمع ہوئے، 21 جرنیل اور 21 حکمران سارے جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر انتخاب کیا کہ یہاں پر بڑا شاہی خیمہ لگایا گیا کہ صلاح الدین ایوبی اس جگہ مذاکرات کرے گا۔ تو صلاح الدین ایوبی کا بھانجا ہے تاریخ میں، جناب یہ تاریخ ہے، قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی جناب یاداشتوں میں، اپنی ڈائریوں میں بھی لکھا ہے، وہ سارا جناب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صلاح الدین ایوبی جب آیا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ بہرحال قبلہ شاہ جی تشریف لے آئے ہیں، اور میں آپ کو سنا رہا تھا صلاح الدین ایوبی کی بات کہ صلاح الدین ایوبی کو اس کے بھانجے نے کہا کہ اس کا رستے میں قلعہ آتا تھا، اس کی جناب قلعہ آتا تھا، اس نے کہا کہ مامو جان جب آپ نے آنا ہے تو آپ کا استقبال میں نے کرنا ہے۔ بہرحال یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے اسباب بھی ویسے ہی پیدا کرتا ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی اس مذاکرات کے لیے آیا، بہت بڑا خیمہ لگ گیا شاہی، 21 صلیبی یورپی حکمران وہ سارے بیٹھے ہوئے، ان کے جرنیل بھی بیٹھے ہوئے۔ یہ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری تاریخ میں لکھا ہے، اور اس میں جناب یاداشت میں اس نے کہا کہ جب صلاح الدین ایوبی آیا نا تو ان خیموں کے سامنے ہی اس کے بھانجے نے صلاح الدین ایوبی کو بہت بڑی سلامی پیش کی، اور سلامی کا انداز یہ تھا کہ گھوڑے چلتے آتے، گھوڑوں کے پاؤں میں گلوں میں سونے کی پازیبیں اور جھانجریں ہوتی، اور وہ ایسے کر کے سینکڑوں کی تعداد میں مچلتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، دلکی اور جناب شتری چالے چلتے ہوئے وہ سامنے جناب صلاح الدین ایوبی کو سلامی پیش کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اٹھ کر صلیبی حکمران صرف اس سلامی کا منظر دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی جرنیل آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مذاکرات کیا ہونے تھے، انہوں نے اپنی چال بنا رکھی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی آیا اور کرسی جناب صدارت پر بیٹھا، اور بیٹھ کر جب جناب مذاکرات شروع ہوئے تو سارے حکمرانوں نے جیسے ان کا کام تھا وہ سب صلاح الدین ایوبی سے ہر مارکے میں تو جوتے کھا چکے تھے، کہنے لگے صلاح الدین ایوبی آج جو تجھے سلامی پیش کی ہے، آج تو بڑی جناب کمال ہو گیا، تیرا شان و شوکت دیکھ کر، تیری کر و فر دیکھ کر ہمیں تو بڑا مزہ آیا ہے کہ واقعی کی ایک جرنیل کو اپنے حریفوں کے مقابلے میں اور دشمنوں سے مقابلے اس طرح ہی آنا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی نے جو الفاظ کہے نا وہ بڑے تاریخ میں سونے کے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے حروف سے لکھے جائیں، سونے کے پانی سے لکھے جائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا صرف تمہیں اتنا ہی دکھانا تھا، یہ تم نے ہمارا کر و فر دیکھ لیا؟ اس نے کہا جی دیکھ لیا۔ اس نے کہا میں اسی کر و فر کے ساتھ عنقریب فلسطین میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ اقبال نے کہا یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اور یہ ذوق خدائی ہے کیا؟ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، اور طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر۔